فری میسنری اور لومیناٹیز اور دنیا کی خفیہ تنظیمیں جہاں دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کی ہر پل کوشش کر رہی ہیں، وہاں پہ ایک قبالہ کا نام بھی استعمال ہوتا ہے۔ قبالہ ہے کیا؟ قبالہ کہاں سے شروع ہوا اور قبالہ کیوں کیا جاتا ہے، اور قبالہ اپنے سحر میں دنیا کی ہر انڈسٹری کو کیسے لے رہا ہے، آئیے دیکھیں اس ویڈیو میں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہمیشہ سے آباد رہے ہیں، ایک رحمان کے ماننے والے اور ایک شیطان کے پجاری۔ آج ہم جس لفظ قبالہ کا ذکر کرنے والے ہیں یہ شیطانیت سے لنک کرتا ہے، یعنی کہ لفظ قبالہ کا معنی ریسیونگ نالج فرام دا ادر ورلڈ کے ہیں۔ قبالہ ایک جادو کی قسم ہے، یعنی کہ جادو سٹارٹ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم۔ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بلایا گیا تو وہاں پر فرعون نے جادوگروں کو بھی جمع کیا، یعنی کہ جادو بہت پرانا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں نے اسے باقاعدہ سیکھنا شروع کیا، اور پھر مسلمانوں کا کنٹرول جب بیت المقدس پہ ہوا تو ان کی جادو کی کتابیں گم ہو گئیں، انہوں نے اسے سرنگوں میں دفن کر دیا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی کا دور آیا تو نائٹ ٹیمپلرز ایک خفیہ تنظیم یہودیوں نے بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کتابوں کو ڈھونڈے اور اس کے ذریعے وہ دوبارہ سے جادو شروع کرے اور جادو کے تھرو وہ دنیا کو کنٹرول کرے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں روکے رکھا۔ پھر نائٹ ٹیمپلرز نے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کتابوں کو سرنگوں سے نکالا اور دوبارہ سے نئے طریقے سے جادو کا یہ دور شروع ہوا۔ یہ نائٹ ٹیمپلرز چلتے چلتے 1776 میں یہ فری میسنری بنے۔ فری میسنری نے دنیا کو دو طرح سے کنٹرول کیا، ایک انہوں نے دنیا کا سارا مالیاتی نظام سودی کر دیا اور ان کے لیے چند تنظیمیں بنائیں جس سے وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور آج تک دنیا کو کنٹرول کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے پیرالل وہ قبالہ جادو سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ یہ جادو کا ایک ایسا آلہ ہے جو شیطان سے آپ کا لنک ربط قائم کر دیتا ہے، اور شیطان آپ کو جو کہتا ہے پھر آپ اس کے تھرو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ ہر طریقے سے وہ دجال کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ دجال کے آنے کی تیاریاں عروج پر ہیں اس وقت۔ اس میں قبالہ جادو ان کی ایک ہتھیار کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ قبالہ جادو کو کرولے نے مزید تقویت دی۔ جب کرولے وہ انسان تھا جو سیٹنک بائبل کا موجد تھا، جس نے بائبل کو شیطانی طور پہ لکھا، اور پھر اس نے ایک سینگوں والا مجسمہ بنایا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ نالج جو جادوئی نالج ہے یہ اس مجسمے سے سیکھا ہے، یعنی کہ میرا ربط دوسری دنیا سے قائم ہو گیا ہے۔ تب اسے لوگوں نے سائیکیٹرک پیشنٹ کہہ کر اسے پاگل کہنا شروع کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہودی خفیہ تنظیموں نے اسے بڑا سراہا، اور یہ چلتے چلتے اس کا جو فادر آف قبالہ جسے کہتے ہیں وہ اسحاق لیورا ہے، جس نے نئی جدید تکنیکات کے ساتھ قبالہ کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروایا۔ پھر قبالہ کے سحر میں خفیہ تنظیمیں اس طرح محو ہو گئیں کہ جو ان کا رکن بنتا اس سے قبالہ سیکھنا لازمی ہوتا، لیکن قبالہ صرف ان لوگوں کو ہی سکھایا جاتا ہے جو اس کے خاص اسپیشل رکن ہوتے ہیں ان تنظیموں کے۔ قبالہ کی جو سائن اینڈ ٹیکنیکس ہیں وہ کسی عام آدمی کو نہیں پتہ، وہ صرف ان تنظیموں کو ہی پتہ ہے۔ لیکن آج کل جو بھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان لوگوں نے قبالہ کا نام ضرور سنا ہے، لیکن قبالہ ایک ہولناک قسم کا جادو ہے جس سے اب لوگوں کو کنٹرول ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے دماغ کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔
قبالہ ہپناٹزم کا ایک نام ہے، یعنی کہ جس طرح ہپناٹائز لوگوں کو کر کے لوگ کام کرواتے ہیں، ڈارک ویب پر ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن پر ہپناٹائز کر کے لوگوں سے کام لیا جاتا ہے اور پھر بٹ کوائنز لوگوں سے وصول کیے جاتے ہیں۔ میں ان پر بھی ویڈیوز بناؤں گا۔ اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اور ہم مزید یہ دیکھتے ہیں کہ قبالہ کے تھرو یہ انڈسٹریز تک کو قابو کرتے ہیں، جس طرح ہالی ووڈ کی تمام انڈسٹریز 99% لوگ قبالہ کے زیر اثر ہیں۔ قبالہ سے ہی ان کو شہرت کے میدانوں میں شہرت دلوائی جاتی ہے، اور جب یہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو قبالہ کے ذریعے اور پیسے کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا ہولناک کھیل ہے جس سے دجال کے آنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ قبالہ اور ہپناٹزم کی ایک مثال جسے لوگ آج بھی دیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کا اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مثال کس حد تک درست ہے۔ یہ مثال 2006 کے ورلڈ کپ کا وہ فائنل ہے جب فرانس کی ٹیم اٹلی پر برتری حاصل کر چکی تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں اٹلی کو قبالہ اور ہپناٹزم کے تھرو ہی ورلڈ کپ جتوایا گیا تھا۔ اب یہ کہاں تک درست ہے یہ وہ سوسائٹیز ہی جانتی ہیں یا پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی، کہ قبالہ کرنے والا انسان دوسرے انسانوں سے کس حد تک ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کے جسم کے پیچھے نچلی سائڈ پر ایک ٹیٹو بنا ہوتا ہے، یہ شیطان کا خاص سمبل ہے جو اس کی بیک سائڈ پر بنا ہوتا ہے، لیکن عام لوگ اسے پہچان نہیں سکتے کیونکہ اس کی جسم کی بیک سائڈ پر ہوتا ہے، لیکن عام لوگ صرف اس کی ایک نشانی سے اسے پہچان سکتے ہیں کہ قبالہ کرنے والے انسان سے وحشت آتی ہے، وہ ایک عام نارمل انسان نہیں ہوتا، کیونکہ روحانیت اور شیطانیت دو متضاد چیزیں ہیں۔ انسان کو روحانیت میں پاک صاف رہنا پڑتا ہے، جبکہ شیطانیت میں اس سے وحشت آتی ہے۔ تو قبالہ کرنے والا انسان ہمیشہ اس سے آپ کو وحشت آئے گی اور اس سے آپ کو بہت بدبو بھی آئے گی، یعنی کہ یہ ایسا انسان ہوگا جو ایک نارمل انسان نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آگے آپ اور سیکرٹ خفیہ ایجنسی اس کے بارے میں اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم اس طرح کی ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔